السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت مالک الملک نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی زندگی کی تگ و دو کو سمجھیں، بچپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، تو مالک نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا انتخاب کا حسن بڑھتا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اپنے پنجاب کے، وہ جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا یہ، اس کی وسیب کی سماج کی مثال پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہماری باراتیں شادی کے وقت پیدل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی، لوگوں کے پاس بیل گاڑی والے گڈے، جن کے لکڑی کے پہیے ہوتے تھے، وہ میسر آئے۔ انسان نے اس کو، اس دور کا بہترین ساز و سامان جانا، نقل و حرکت کے ذرائع تھے، اس پہ باراتیں جاتی ہم نے دیکھی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں اونٹ کو بطور سواری استعمال کیا جاتا، اس پہ کچاوے، مرد، عورتیں، خواتین، بچے لمبے سفر باراتوں کے ساتھ طے کرتے۔ اسی طرح جب دنیا کچھ اور آگے بڑھی تو میں نے اس بارات کو ٹریکٹر اور ٹرالیوں پہ جاتے دیکھا۔ انسان نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے بسیں دی، گاڑیاں دی، تو ہم نے ان کو اپنی خوشی کے لیے بہترین ذرائع سمجھ کے وقت کے ساتھ استعمال کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی گاڑی دی ہوئی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنی اس لگژری گاڑی کو چھوڑ کر کے پیچھے کی طرف، گھٹیا کی طرف نہیں جاتا۔ آپ زور بھی لگا لیں کہ چلے مل کے کسی ایک کوسٹر پہ، کسی ایک بس پہ، یا ٹرالی ہے، اپنی ہے، ٹریکٹر ہے، اکٹھے چلیں گے، تو نفاست کا، تباہی کا اور فطرت کا اس وقت ہمارے اوپر جو حاوی ہونا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم بہترین جب پاتے ہیں
تو بہتر چیز کی طرف بھی نہیں جاتے کہ اس سے کم ہے وہ، اور اسے ہم اپنا گریڈ جانتے ہیں، اسے ہم اپنا سٹیٹس کہتے ہیں، اس کو ہم اپنا برانڈ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو اس دنیا میں دیا ہی وہ ہے کہ جس سے بہتر برانڈ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ عطا کیا ہے کہ جس سے بہتر دین ہی کوئی نہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں، سب سے بہتر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انسانوں جو انسانیت کا، فطرت اور نیچر کا، خیر اور بھلائی کا، انسان کے رتبے، مقام اور مرتبے کا آخری درجہ ہو سکتا تھا، میں نے اسے دین مقرر کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تکمیل کے بعد، کمال کے بعد، عروج کی آخری انتہا کے بعد آپ گیند کو پھینکیے، وہ بلندیوں کا سفر بڑی تیزی سے کرے گی۔ جب آپ نے اسے پھینکا ہے، اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے، تو اگلے سیکنڈ میں اس کا ہر پل، ہر ایک انچ سوتر جو سفر ہے بہتری کی طرف، بلندی کی طرف ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ساری پاور، وہ تھرو پھینکنے والے کی پوری قوت جو اس نے صرف کی تھی، وہ اس گیند کو ایک عروج پہ پہنچاتی ہے، تو وہاں آنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اب گیند میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں روکے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے علم، عمل، ادب، احترام، عقیدہ، عزت، آبرو، اس کے کمال پہ چلا بھی جائے اور وہاں اپنے آپ کو ٹھہرائے بھی رکھے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جس نے بھی کی کہ کمال پر پہنچ جانا بڑی بات نہیں ہے، کمال پر جا کے ٹکے رہنا اور اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ اصل کمال ہے۔ بھائیو، دین اسلام کے بعد، دین محمدی کے بعد اور شریعت اسلامیہ کے بعد رب نے کوئی ورژن بنایا ہی نہیں ہے۔ سب سے بہترین، کامل ترین، اکمل ترین۔ دنیا راضی ہو یا نہ ہو لیکن رب راضی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اسی اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور زندگی، بطور بندگی، بطور دین چنا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے 3 پہلو پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے وجود کو پاکیزہ ترین بنایا ہے، اس سے بہتر شکل، صورت، وضع، قطع، ہیئت اللہ کی ساری مخلوقات میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے آپ ڈھونڈنا چاہیں تو انسان سے بڑھ کے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ اور اسے سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس وجود کو سنبھالنے کے لیے رب نے جو خوراک اور مشروبات ہمارے لیے چنے ہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا ہے وضاقتہ کا، اور اس کے لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ یہ مثال ذرا میں دے کے بات کو آج کے موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا کہ انسان کا جوڑا بننا مجبوری ہے کیونکہ نسل چلنی ہے۔ اس کے لیے مال کو، جمال کو، حسن کو، حسب نسب کو، برادری کو، بڑی ساری چیزیں دنیا دیکھتی ہے، لیکن کل فصل اچھی بنے، نسل دیر پا ہو، تربیت یافتہ، اور آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے آپ کو پاکیزہ عقیدہ اور پاکیزہ عمل لینا ہوگا۔ یہ خلاصہ تھا ہماری پچھلی گفتگو کا، اور اس کے لیے ہم یہاں تک نیچے آ گئے تھے کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میرے مسلک سے اچھا دنیا میں کوئی مسلک نہیں، جو میں ہوں وہی سب سے ٹھیک ہوں، اور یہ سب کی تقریباً سہکی ہے اس وقت،
تو پھر اپنے بچوں پہ اتنا رحم کریں کہ ان کی شادیاں ہر کلمہ گو سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس میں کم از کم جہاں باقی چیزوں کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں اور آپ نے فرقہ واریت کو گلے کا ہار بنا ہی لیا ہے، تو پھر ان بچوں پہ رحم کر کے، بیٹیوں پہ رحم کر کے انہیں کسی اپنے فرقے میں بیاہ دیجیے، وگرنہ ساری زندگی جنجال بنا رہتا ہے۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اتنا حسن، جمال اور کمال، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کہ تیرا وجود اور اصل، تیری بننے والی مستقبل کی نسل اور تیری فصل، تیری موت تلک تیری اصل، تیرا وجود چلے گا، قبر تلک تیری نسل، تیری اولاد جائے گی، لیکن آگے حشر کے میادین میں مشکل مقامات پہ تیرے ساتھ صرف تیرا عمل جائے گا۔ یہ پاکیزہ سوچ اسلام نے دی ہے۔ اس کے ساتھ اب تھوڑا جڑ کے آئیے۔ ساری دنیا اپنی نسل بنانے کے لیے، اپنے وجود کو، اصل کو تسکین دینے کے لیے اور ان بچوں کی بہتری کے لیے، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس نے ویلفیئر سوسائٹی نہ بنائی ہو، بچوں کے لیے کام کاج کے لیے اصول نہ بنائے ہوں، اور ان بچوں کی بہتری کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پچھلی ملاقات میں سنا کہ مرد اور عورت میں کیا کوالٹیز، کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں ملیں۔ اب ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر دو بڑے طریقے رائج ہیں اور کل بھی تھے، میں کئی موقعوں پہ ذکر کر چکا۔ زمانہ جاہلیت کے انداز بھی تھے۔ پہلا انداز یہ تھا کہ پابندی لگا دی جائے، مرد اور عورت آپس میں نہیں ملیں۔ یہ لوہا ہے، وہ میگنٹ پاور رکھتا ہے، ایک دوسرے کو کھینچیں گے، ان میں کشش ہے۔ اور جب میاں بیوی، مرد عورت ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مرد کی مردانگی گئی، عورت کی عزت و آبرو گئی، اور دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد بندگی، عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا مرد الگ رہے، عورت الگ رہے، یہ دونوں مل ہی نہیں پائیں۔ اس مقصد کے لیے کتنی گھٹیا سوچ دنیا کے پاس ہے۔ کچھ نے کہا عورت بندر سے بھی گئی گزری ہے، کچھ نے کہا کہ سانپ بچھو سے بھی زیادہ زہریلی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ شیطان کا پلندہ ہے، کرندہ ہے، آلہ ہے، جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ انسانیت کی بربادی اور جنت سے نکلنے کا سبب عورت ہے، اور اس کو کلیسے نے پروموٹ کیا۔ مرد الگ کر دیے گئے، عورتیں الگ کر دی گئی، رہبانیت اختیار کر لی گئی، اور یہ طریقہ آج بھی چل رہا ہے۔ انسان الف للہ ننگا ہو کے کمبھ میلے میں، ہندو دنیا کا سب سے بڑا اکٹھ اور اجتماع کورونے کے اندر بھی کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے۔ عورتیں الگ، مرد الگ، الف للہ ننگے کپڑے ہے نہیں۔ ایک طرف یہ کام چل رہا ہے، اور اس کی اگلی انتہا یہ نکلی کہ جب یہ لوگ الگ ہوئے، فطرت کے خلاف چلے، انسان کا آپس میں ملنا اللہ نے فطرتی رکھا ہے، مجبوری رکھا ہے۔ پانی بلندی پہ نہیں ٹھہرا رہتا، اس نے نچلی جگہ پہ آنا ہوتا ہے، خالی جگہ خلا ہواؤں نے پر کرنی ہوتی ہے۔ تو آخر کار یہ اندر کھاتے غلط کاریوں میں آئے، اور حرامی بچے انہوں نے مارکیٹ کو دیے، اس پہ رہبانیت اٹھی جاگی، سختی سے نوٹس لیا، حرام ہے۔ لہذا حل کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جہاں جہاں بھی مرد آپ کو اس طرح کی حرکت کرتا ملے، اس کا نفس کاٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور ہیجڑا پن عبادت بن گیا، ریاضت بن گیا، آبرو کی جگہ بن گئی، اور اس مرد کو جہاں مرضی، جس نے اپنا آپریٹ کروا رکھا ہے، اور اللہ نے جو نسل کے لیے اس کو ایک چیز دی ہے، اس کو کٹوا دیا ہے، یہ کسی بھی گھر، کسی بھی محفل، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ سوچ تھی، دوسری طرف آپ نے اس کو بھی یورپ نے ہی اپنایا۔
دوسری سوچ یہ تھی کہ نہیں، اللہ نے جو چیز رکھی ہے لگائی ہے تو یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، من چاہتا ہے مانگتا ہے، جس چیز کی کمی ہوتی ہے اندر سینسر وہی بتاتا ہے کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، آج جو ہے یہ سالن بنا لیا جائے، آج فلاں ڈش بنائی جائے۔ تو اللہ نے اندر سارا سسٹم رکھا ہے، مرد کا من کرے عورت کا من کرے تو کوئی نگران نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں، جہاں جب جس کے ساتھ جیسے جتنی دیر آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں بنائیں، پابندی کوئی نہیں ہے۔ اس اباحیت کو ترقی کا نام، حقوق نسواں کا نام، آزادی عورت کا نام، حریت کا نام، مساوات کا نام، جذبات کو آزادی کا نام بے لگام کر کے چھوڑا گیا، اور اس کے نتیجے دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام ہی سب سے پاکیزہ دین کیوں ہے، اور اللہ کا سب سے بہترین انتخاب کیوں ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں جو مرضی بندوں کی بہتری کے لیے قانون بنا لو، دھڑام سے گریں گے سوائے رحمان کے اتارے ہوئے قرآن کے، جو انسان کی مینول بک ہے اور اس کو چلانے والی ہے اقوم۔ ساری دنیا کی برادریاں، قبیلے، ثقافتیں، تہذیبیں مل کے اس نظام کو گرانے کے لیے دشمن بن جائیں، لیکن یہ پھر بھی قائم ہے، اپنی اصل دکھائے گا، اپنے اثرات دکھائے گا۔ اقوم، ہم اس کو عربی کے اندر قواعد نحویہ میں، صرف میں افعل التفضیل کا نام دیتے ہیں۔ اکبر کا لفظ دنیا میں بہت ایک دوسرے سے چیزیں بڑی ہوتی ہیں، انچ سے 2 انچ بڑی ہے، فٹ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے، آگے بڑھتے جائیے بلندیوں کی طرف، لیکن اکبر سب بڑوں کی بڑائیاں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے تیرے رب کی بڑائی کا آغاز ہوتا ہے، یہ ہے اللہ اکبر۔ افعل، جس سے بڑھ کے کوئی اور اس خوبی اور اچھائی میں مد مقابل ہو ہی نہ۔ اقوم، جس کے قدم قائم ہوں، جو خود قائم ہو، جس کا نظام قائم ہو، جس کا طریقہ مضبوط ہو، دیر پا ہو، اور ساری دنیا اجڑ جائے مگر وہ قائم کا قائم رہے، نہ ہوائیں اکھاڑ سکے، نہ آندیاں، نہ دنیا کی دشمنیاں۔ یہ قرآن ہے، اس کا نظام ہے۔ اس نے شادی کا نظام کہہ دیا، کہا نکاح کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کیا کرو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نکاح بتایا۔ نکاح دنیا پہلے بھی کر رہی تھی مگر طریقے غلط تھے۔ نکاح کا ایک انداز یہ تھا کہ عورت گھر پہ جھنڈا لگا لیتی، جس نے آنا ہوتا ٹائم مقرر کرتا، پیسہ مقرر کرتا، ملتے، اس کو قانونی حیثیت حاصل تھی، لائسنس ملے ہوئے تھے۔ ایک اور قانونی حیثیت جو والد بھائی عورت کا بڑا اسے لیتا، سوسائٹی کے اندر جو نامی گرامی صحت مند قد کاٹ والا کوئی نوجوان قبیلے کا سردار کوئی ہوتا، تو جیسے ہمارے ہاں بکریاں ریوڑ میں چھوڑ آتے ہیں کہ چلیں 4 دن بکروں کے ساتھ رہے گی تو امید ہو جائے گی کہ چلیں آگے اس کی نسل چلے گی، دودھ اور جانور اور گوشت ملے گا، ایسے ہی بیٹیوں کو چھوڑ آتے، اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک اور بھی نکاح کا انداز تھا کہ ایک عورت چن کے 10 آدمیوں کو گھر بلاتی، جانوروں سے دیکھ کے انداز لیے گئے، جیسے ہمارے یہاں ایک معروف نسل کتے کی آپ دیکھتے ہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، انسانیت گر گئی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نام نکاح ہے، اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ جو 10 لوگ آتے روک کوئی نہیں سکتا تھا، وہ خاتون ان کو ملتی، جب بچہ ہوتا سب نے حاضر ہونا ہوتا، جس کی گود میں اٹھا کے رکھ دیتی وہ بچہ اس کا مانا جاتا اور قانونی حیثیت ہوتی۔ اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے پاکیزہ انداز میں 2 خاندان کوالٹیز کو دیکھیں، تزوجوا الودود الولود، 2 فیملیاں، دونوں فیملیوں کے ارکان، ان کی تربیت، پیار اور محبت کے لب و لہجے انداز اچھے ہوں، انسانیت ہو ان دونوں میں۔ الولود، جتنی محبت زیادہ ہوگی، زمین اچھی ہوگی، اتنی فصل بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے فصل کاشت کرنی ہو اور وہ بنجر اور ویران جگہ کو لے،
اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جگہ وہ ملے کہ جو اچھی ہو. ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو پلاٹ وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں, دکان وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں, ایریا ایسا چنتے ہیں کہ جہاں زیادہ امید ہو کہ یہاں انشاءاللہ کاروبار, جمع پونجی, لگایا ہوا سرمایہ اور پیسہ وہ ایک اچھا ریزلٹ دے گا. الودود, دھرتی ایسی ڈھونڈیے, لوگ ایسے ڈھونڈیے کہ جو پیار کرنے والے, مودت کرنے والے, عزت کرنے والے, احترام کرنے والے, خیال رکھنے والے, اور اپنی محبتوں کا آغاز نکاح کے بعد کرنے والے. پہلے انہیں انسانیت کی قدر ہو. انسان کالا آ جائے, انسان گورا آ جائے, انسان چھوٹا آ جائے, انسان لمبے قد کا آ جائے, انسان پڑھا لکھا مل جائے, جاہل مل جائے, لیکن انہیں یہ پتا ہو کہ جاہل سے جاہل انسان بھی دنیا کی ساری مخلوقات سے افضل ہے. یہ قدر ہو الودود. اللہ نے رزق دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے, یہ ایسے ہے, ویسے. اللہ دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے. الودود الولود. جب یہ میرٹ بن جائے پھر آپ آپس میں منگنی کرو. الخطبہ, آپس میں منگنی. اور منگنی کے لیے کوئی لمبے چوڑے اللہ تعالی نسبت ہے, اور جس کی نسبت ہو جائے نسبت پہ نسبت مت کرو, منگنی پہ منگنی مت کرو. جیسے بولی پہ بولی حرام ہے, بیانے پہ بیانہ دینا حرام ہے, ایسے ہی کسی کی منگنی توڑوا کے اپنی کرنا جرم ہے. پاکیزہ سوچ, دخل اندازی مت دیجیے. اب یہاں کتنی پاکیزگی سے دو چیزوں کو جوڑا. ایک پچھلی نسل ہے, ماں باپ, ان کو ولی بنا دیا, اور انہیں کہا ولی بنایا ہے, جابر نہیں بنایا. زبردستی مت کرنا. اپنے بچوں کی رائے لینا, عزت اور انا کے سمندر میں ڈوب کے مرنا مت, گردن میں سریے مت ڈال لینا, بچوں سے پوچھ لینا. بیٹی ہے, کنواری ہے, دوشیزہ ہے, پوچھ لیجئے گا. اگر وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے. یہ بھی بتا دیا کہ شرم و حیا ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ جو من میں آئے, جو جیسے آئے. یہ ہے پاکیزگی. سب سے اچھا دین, سب سے اچھا نظام ہو گیا. اگر بچی کہتی ہے کہ بابا کہیں اور دیکھ لیں, تو نہ باپ ضد کرے نہ بچی. اگر بچی کی کہیں پسند یا محبت یا لڑکے کی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت مت رسوا کرے. والدین کو اچھا لگتا ہے, بسم اللہ. نہیں لگتا تو دونوں انا کا مسئلہ نہیں بنا ہے, ڈبل اکاؤنٹ والا سسٹم ہے, دونوں راضی ہیں, دونوں کے سائن ہیں, تو انشاءاللہ چیک کیش ہو جائے گا. نہیں تو پھر صحیح اور جگہ صحیح. پھر نکاح میں پاکیزگی, طریقہ کار میں پاکیزگی, ملنے جلنے میں پاکیزگی, نسل آر اولاد میں پاکیزگی. اور یہ نکاح صدیوں تلک رشتوں کا محافظ بن کے رہتا ہے. نسبتیں ہوتی ہیں, حسب نسب ہوتا ہے, عزت آبرو ہوتی ہے, حقوق دیے گئے, فرائض دیے گئے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوطی سے قائم ہے تو نکاح قائم ہے, وہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بھائیو, یہاں تک مجھے آدھا وقت لگ گیا لانے میں, گزشتہ ملاقات کو ساتھ ٹچ کرنے میں, کہ میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا. اب قوم اتنے اچھے سسٹم کو چھوڑ کے گھٹیا کی طرف جا رہی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں غلامی سے آزادی دلائی, یہ نعمت دی. فرعون سے بچایا, یہ نعمت دی. ان کی عورتوں کو لے کے ان کے وجود میں وہ اپنے نطفے رکھ کے اپنی نسل پیدا کرتے تھے, اس سے نجات دی. وہ ان کی نسل اور بچوں کو مار دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے, اس سے نجات دی. اس سے نجات دی. ان لوگوں میں تو تھوڑی سی حس پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اصل کو مارنا چاہتے ہیں. اس قوم میں آزادی کی ایک فکر تھی, کسی کو اپنا لیڈر بنایا تھا تو اللہ نے آزادی دے بھی دی. مشکل بڑے لمحے آئے, لیکن اب 56 کے 56 بلاک میں نہیں چیک کر سکتا. اپنی حکومت, اپنی سیادت, اپنی قیادت, اپنی حکمرانی, سب کچھ کے باوجود ایک سنگل رعایا, اس ایک آدمی کا رائٹ اور حق ہے کہ وہ پوچھنے کا رائٹ رکھتا ہے کہ آپ جو مجھے لقمے دے رہے ہیں وہ کیا ہیں, آپ جو مجھے چیز دے رہے ہیں میرے وجود میں ہے کیا. یہ دنیا کا اصول ہے, بتایا جائے کہ کیا ہے. لیکن کتنے سینکڑوں ہزاروں شکوک و شبہات ہیں جو آپ کو اور میرے بچوں کو اگر نسل کشی کے لیے ہیں تو من حیث القوم مجرم ہے, بڑے سے لے کے چھوٹے تلک. جو برین واشنگ کی گئی اسی کو لے کے کہ اپنے کوئی تھنک ٹینکر, کوئی سوچ رکھنے والے, کوئی لیبارٹریز, کوئی سمجھنے والے. ویکسین کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا.
یہ قوموں کی اگر حفاظت اور عزت ہے، میں نے کہا تھا میں اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ اور ضروری ہے کہنا۔ سمجھیے اس بات کو، قوم موسیٰ کو مارا جا رہا ہے، آزادی کی فکر رب نے دلائی، سمندر سے پل بنا کے گزارا، فرعون کی فوجوں کو مارا، دھوپ تھی رب نے خیمے بادلوں کے دے دیے، پانی نہیں تھا رب نے چشمے جاری کر دیے، کھانا نہیں تھا رب نے من سلوا اتار دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ آخر اس قوم نے کیا کیا؟ یہاں ذرا توجہ، بیک مارا، کہنے لگے موسیٰ یہ جنت سے آیا ہوا روسٹڈ بروسٹڈ من جانب اللہ لگے ہوئے دسترخوان یہ ہمیں راس نہیں ہے، وہ ککڑیاں یاد آتی ہیں، وہ کھیرے یاد آتے ہیں، وہ ساگ پات یاد آتے ہیں، وہ دالیں یاد آتی ہیں، وہ جو تھا۔ یہاں قرآن نے بولا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور گھٹیا سوچ کے لوگوں تمہیں اعلیٰ چیز دی گئی، بہترین دی گئی، من جانب اللہ دی گئی، بغیر تمہاری محنت اور کاوش اور تگ و دو کے دی گئی، من سلوا دیا گیا، جنتی کھانے دیے گئے، اور تم پھر مر رہے ہو اسی ساگ پات دال اس کے اوپر۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ جملہ یاد رکھی۔ آج امت مسلمہ اتنی گر گئی ہے کہ نکاح جیسا، حسن جیسا، جمال جیسا، کمال جیسا، دین جیسا، سنت جیسا، شریعت جیسا اور بہترین عزت آبرو کا محافظ نظام اور سسٹم جو رب نے اتارا تھا، جو سب سے اقوم تھا، اس کو چھوڑ کے گھٹیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوان بزرگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جن کو چوٹ لگی ہے وہ جانتے ہیں کہ چوٹ کہاں کہاں اپنا اثر دکھاتی ہے اور یہ کینسر کی طرح کیسے پھیل رہی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لوگو سنیے، یا ایھا الذین آمنو، جو انسان ہیں کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوئے وہ نہ سنیں، مومنو تم تو سنو، یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان، رحمان کی راہیں چھوڑ کے شیطان کی راہیں مت اپناؤ۔ کچھ سٹیپ، کچھ افعال، کچھ حرکات، کچھ سکنات، کچھ رویے، کچھ طریقے، کچھ چالیں تمہیں رحمان نے متعارف کروائی ہیں، وہ چال چھوڑ کے تم شیطان کے ٹھمکوں میں مت آنا۔ بھائیو، مومن کی چال، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چال کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب جب چلتے تو ایسے فیل ہوتا جیسے آپ ڈھلوان سے نا اوپر سے آرام سے اتر رہے ہیں، ڈھلوان سے اترتے ہوئے بندے کی تھوڑی چال چھوٹی مگر تیز ہو جاتی ہے، احتیاط ہوتا ہے کہ گرے نہیں، قدم چھوٹے اٹھاتا ہے کہ سلپ ہو کے پھسلے نہیں، کیونکہ پیچھے بلندی اور رفتار بنتی ہے، تھوڑا تیز چلتے، اور یوں ہوتا کہ آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ اور جب ہم ڈھلوان سے اترتے ہیں، پہاڑوں سے اترنے والے لوگ جانتے ہیں پھر اوپر بائیں دائیں نہیں دیکھا جاتا، وہاں نظر نیچے ہوتی ہے کہ آگے کیا ہے، کہیں رستہ غیر ہموار تو نہیں، سلپ ہو کے گروں اور پورا وجود ایسے ہو۔ مومنوں کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی چال کیا تھی؟ یہ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ پوری زندگی میں اتنا مدینے کو رسوا نہیں کیا گیا جتنا میرے خیال میں اس دور میں کیا گیا۔ نام اوپر مدینہ، لیبل مدینے کا، ٹائٹل مدینے کا، لیکن نیچے کچھ اور ہے۔ وہ میرے محبوب کی سٹیٹ میں ان سڑکوں پہ عشاء کی نماز کے ساتھ پردے کا حکم اترتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اوڑھنیاں لے کے، پردے لے کے، کپڑے لے کے۔ عشاء کی نماز کے بعد حکم اترتا ہے، فجر کی نماز کے وقت میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کوئی بہانہ نہیں، اعتراض نہیں، کاٹن کی لمبی چادریں تب یمن سے آتی تھی، کوئی ویٹ نہیں کیا گیا کہ ایک مہینہ سفر میں جانے کا لگے گا، آنے کا لگے گا، آرڈر کا لگے گا، وہاں پہ جو ہے جا کر کے لوموں کے اوپر یا کھڈیوں کے اوپر کپڑا بنے گا، لمبی چادریں آئیں گی، ہم پردہ کر لیں گے، جیسے یونیفارمز کی حالت ہوتی ہے کالجز میں، اسکولوں میں۔ لیکن انہوں نے ٹکڑے لے کے، پارچے لے کے، کاٹ کے، ان کو چھریوں سے چیر کے، سوئیاں ہاتھ میں لے کے، پوری رات چراغ جلا کے ایسی بڑی بڑی چادریں بنائی کہ فجر کی نماز کے وقت جب مدینے کی خواتین، میرے پیغمبر کی بیویاں اور بیٹیاں اور مومنوں کی مائیں آئیں تو پورے مدینے کی سرزمین اکٹھی ہے، اور مسجد نبوی میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بھی کسی خاتون کے چمڑے اور جلد کا رنگ نظر نہیں آیا، کأنہن غرابیب سود، یوں لگ رہا تھا کہ چاروں طرف صرف سیاہی سیاہی ہے، کیونکہ چادروں کے رنگ تو نظر آ رہے تھے، عورتوں کے وجود اور جلدیں نظر نہیں آ رہی تھی۔
اور طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتی تو دیواروں سے چپک چپک کے چلتی، حتیٰ کہ چادریں گھسٹتی دیواروں کے ساتھ، یہ راستوں میں فٹ پاتھوں پہ چوڑے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لائنیں قطاریں بنا کے ٹھمکے لگا کے لہرا کے بل کھا کے مختلف انداز اپنا کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تیرے نبی کی کسی بیٹی نے، کسی بیوی نے مدینے میں مومنوں کو یہ ناز نخرے کے ساتھ کہ دیکھو میں جنت کی شہزادی، جنت کی شہزادیوں کی شہزادی، میرا یہ روب، میرا یہ رتبہ، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ، آگے بڑھ کے رک رک کے سلو موشن دکھا کے گھوم گھوم کے اپنے وجود اور اپنے اعضاء کا اظہار کر کے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، میرا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ سٹیٹس ہے، اتنی دنیا میری عزت کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر ان کے فالوورز کتنے؟ کبھی پتہ کیجئے، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں دنیا میں ایسا ویسا بنا ہوا جو آپ اور میں بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب کی 13 بیویوں کے فالوورز، میرے محبوب کے اصحاب کے فالوورز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ شیطان نے جتنے سٹیپ متعارف کروائے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے، جب مہندی ہو، کوئی فنکشن ہو، اتنا بن سنور کے جاؤ کہ دلہن بھی شرمانے لگے، اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے، ٹیٹو بناؤ، مہندی لگواؤ، وہاں سے کٹنگ کرواؤ، دنیا دیکھے آشش کرے، اور وہیں پہ ایک آدھا نہیں کوئی 15-20 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہی میرا ہو، شو پیس بنا کے۔ یہ ہے شیطان کے رستے تھے، مگر ہمیں اچھے لگنے لگے، لفظ برے لگیں، کڑوے لگیں، زہر تریاکی سمجھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ فحاشی کی بھی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے ہاں یہ منکر ہے۔ بندو کے ہاں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سٹیپ، یہ کپڑے، یہ لباس، وہ لب و لہجہ، وہ زبانیں، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ باڈی لینگویج، وہ مائلات، وہ مومیلات، وہ کاسیات، وہ آریات، وہ پہن کے ننگی، وہ ننگیوں کی ننگیاں، وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی، مائل ہوتی ہوئی، ٹھمکے لگاتی ہوئی، اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، لہراتی، بل کھاتی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فإنہ یأمر بالفحشاء، یہ دیندار عزت دار بیٹی کا کام نہیں، بہن کا کام نہیں، بیوی کا کام نہیں، یہ ماں کا کام نہیں، یہ یہاں کی بوڑھی جوان بچی کا کام نہیں۔ مومنوں کی اپنی ادا، اپنا طریقہ، اپنا انداز، اپنا دین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یدنین علیہن من جلابیبہن، ان پہ ان کی چادریں، ان کے دوپٹے، ان کے کپڑے، ان کا لباس وضع قطع، اور گھر کے اندر براجمان رہنا، یہ حسن وہی کا ہے، یہ حسن وہی کا ہے۔ میں نے فانوس کو دیکھا ہے، زیادہ تر مین جگہ پہ گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے، اوپنلی لگا دیا جائے تو وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی شہزادی بھی بنایا، فانوس بھی بنایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بھی بنایا، اور ساتھ میں تاکیداً فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہل لوگوں کی طرح سینہ دکھاتے، زیور دکھاتے، بدن دکھاتے، باڈی شو کرتے، اپنے جسم کے ابھار اتار چڑھاؤ حجم اور اس کی جو ہے وہ کیفیت اور حیت اور حالت، ایک ایک انگ دنیا کے سامنے مت رکھیے۔ یہ رحمان کے انداز نہیں ہے، یہ شیطان کے انداز ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جب ہم نے یہ اپنا لیے، ایزی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تمہارے رب کی رحمت نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا، عطائیں نہ ہوتی، عنایت نہ ہوتی، تم صاف رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جتنا شیطان گندا کرتا ہے، جتنا یہ دھتکارتا ہے، رسوا کرتا ہے، جتنا یہ پلید کرتا ہے، تم بچ ہی نہ سکتے، تم سارے لتھڑ جاتے۔ اور میرا رب معاف کرے، جو حالت بن گئی ہے نا، اس میں شاید دیندار گھرانے بھی نہیں بچے۔ جو صورتحال چلتی جا رہی ہے، پردہ رکھیے، چپ رہیے، خاموش رہیے،
وگرنہ صورتحال بدترین ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تیرا رب چاہتا ہے پاک ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، نیٹ ہوں، کلین ہوں، آپ کی ویلیو ہو، قدر ہو، عزت ہو، آبرو ہو، آپ صاف ستھرے بن کے صراط مستقیم پہ چل کے چنے چنائے منتخب شدہ میرے سائے کے نیچے جہنم سے بچ کے آپ حوض کوثر کے ساتھ محبوب کے ساتھ جنتوں میں جائیں، یہ ہماری چاہت ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ لیکن پرابلم یہ ہے تم جو بولتے ہو، جو کہتے ہو، تمہارے من میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے، زبانوں پہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ کہلانے کو مومن ہو، کہلانے کو مسلم ہو، کہلانے کو لا الہ الا اللہ ہے، بولنے کو محمد الرسول اللہ ہے، پڑھنے کو الحمدللہ رب العالمین ہے، قیام میں تم قل هو اللہ احد کہہ رہے ہو، رکوع میں تم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو، اور سجدوں میں سبحان ربی العالی بول رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات بول رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ تمہارے بول ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ تمہارے فعل کیا ہیں وہ جانتا ہے، علیم۔ دھوکہ مت دو، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات بہت کچھ اللہ نے آگے کہا ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں سنو، یوم تشہد علیہم السنتہم، بولو، گانے گاؤ، قوالیاں لاؤ، میوزک لاؤ، آوارگی بولو، فحاشی پھیلاؤ، جو من میں آتا ہے کرو۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جب تیری زبان تیرے خلاف گواہ بنے گی وہ وقت یاد کر۔ گلی میں کھڑا ایک نوجوان کہہ رہا تھا میں گندا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ حیرانگی ہو رہی تھی کہ یار کتنا کڑچ جوان ہے، پتہ نہیں نشے میں ہے کیا ہے، خود کو گالیاں دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تو خود کو مجرم مانے گا، زبان بولے گی یہ گندا، یہ مجرم، بری سوچ، بری ذہنیت کا مالک، وَأَيْدِيهِمْ، آج یہ ہاتھ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی ادائیں دیکھیے نا۔ اسلام نے کہا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وضو کیجئے، تیل کا استعمال ہے کیجئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خوشبو کا استعمال کیجئے، آپ کا دل کرتا ہے انگوٹھی ڈالنے کا ڈالیے، مگر ان دو انگلیوں میں جسٹ، یا بائیں ہاتھ کی ان دو انگلیوں میں۔ اب اسی انگوٹھی کی جس کی اجازت ہے لے کے میں یہاں ڈال لوں، میں یہاں ڈالوں، میں یہاں ڈالوں، یہاں ڈالوں۔ نفیس لوگوں کی گاڑیاں صاف ستھری ہوتی ہیں، ان پہ اتنے نہیں، لیکن اپنی محبت میں اتنے کی گاڑی نہیں ہوتی جتنی پٹھان ٹرک کے اوپر ساری شو لگا دیتا ہے۔ کس کام کی ہے تیری، جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگی، جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگی، جو تجھے احرام میں اتارنی پڑ جائے، جو تجھے مرنے کے بعد اتارنا پڑ جائے، اور سنت سے ہٹ کر کے ہو، تو کڑے پہن، تو چھلے پہن، تو دھاگے پہن، دنیا کو اچھا لگے لیکن تیرے رب کو اچھا نہیں لگ رہا۔ مومن کی تو اپنی تہذیب ہے، پیغمبر کی تو خاص سیرت ہے، تیرے پیغمبر نے انہی چیزوں کو تو کاٹا تھا، انہی کو تو اتارا تھا۔ یہ کالے دھاگے جنت سے، سبز دھاگے جنت سے، لال دھاگے جنت سے، وہ کڑے چھلے آ سکتے تھے، حسنین کریمین کو دیے جا سکتے تھے۔ لوگوں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری امت مسلمہ متفق ہے اس حدیث کے اوپر۔ جبریل امین آئے، کہنے لگے محبوب میں رات آیا تھا، میں اندر نہیں آیا۔ محبوب نے کہا کیوں نہیں، آ جاتے نا، رب نے بھیجا تھا۔ کہا جس رب نے بھیجا تھا اسی نے واپس بلا لیا، میں واپس چلا گیا۔ ہوا کیا؟ کہنے لگے محبوب آپ کے گھر کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو آپ کے جو پردے لٹکے ہوئے ہیں نا ان میں تصویر ہے۔ اب کیا کریں، تصویر تو ہے، کپڑا بھی ہے۔ کہا جو اس کا سر والا حصہ ہے کاٹ دیں، حتیٰ کہ وہ درختوں کی طرح، تنوں کی طرح نچلا حصہ نظر آئے، ٹھیک ہے، پردوں سے اتار دیں، اسے قدموں کے نیچے بچھا لیں، تاکہ اس کی وہ ویلیو جیسے پہلے لوگ سامنے رکھ کے پوجتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سے مشابہت نہیں ہو، زمین پہ رکھیں، یا تکیے کا اچھاڑ بنائیں اور اسے بھی نیچے رکھیں۔ اور دوسرا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے پلے کے بچے ہیں، پلے ہیں، کتے کے بچے، حدیث کے لفظ ہیں، وہ حسنین کریمین کے تھے، بچوں کو لاڈ کے لیے دیے ہوئے۔
تیرے میرے بچے حسنین کریمین سے زیادہ عظیم ہے نا، ان کے لیے کتے بھی پال، یہ بھی پال، وہ بھی پال، ہر گندگی ہر غلاظت وہ چومیں، وہ چاٹیں، وہ گلے لگائیں، وہ بستروں پہ لیٹیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تیرا گھر محبوب کے گھر سے، میرا گھر محبوب کے گھر سے، تیری تہذیب میرے محبوب کی تہذیب سے بڑھ گئی۔ وہ دونوں حسنین کریمین کے تھے، کہا جب تک اندر ہیں ہم نہیں آنے والے۔ کتنے لاڈ لیتے محبوب کو حسن اور حسین، اور ان کے لیے یہ کھلونے کتنے اچھے لگے ہوں گے، اور کتے بھی مدینے کے۔ میرے محبوب نے فوری وہاں سے نکلوائے۔ تو جتنے مرضی اعتراض کر، تو جتنے مرضی جملے اٹھا، تجھے احادیث بری لگیں، تجھے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین برے لگے، تجھے امام بخاری امام مسلم برا لگے، تجھے امام ابو داؤد امام نسائی برا لگے، تجھے امام ترمذی امام ابن ماجہ برے لگے، تجھے امام ابو حنیفہ امام مالک برے لگے، تجھے امام شافعی امام احمد برے لگے، تجھے محدثین و فقہا میرے محبوب کے صحابہ برے لگے، اہل بیت اطہار برے لگے، قرآن کے جملے برے لگے، تیری آزادی کے جو خلاف ہے۔ تو چھوڑ بیٹھا ہے پاکیزہ دین کو، مکمل ترین کو، گھٹیا کی طرف چلا گیا ہے۔ تیرے پاس تو بہت کچھ تھا، تو نے اپنی شادیوں میں، اپنے نکاح میں، اپنے باجے میں، اپنے گاجے میں، اپنے ڈھول میں، اپنے ڈھمکے میں، اپنی جھمر میں، اپنے ناچ میں، اپنے گانے میں، اپنی خوشی میں، کھانے کھلانے میں، لینے دینے میں، تو نے ہر چیز میں قسم کھا لی ہے کہ جو گھٹیا تھا پہلا وہی اٹھا کے دوبارہ لے کر کے آنا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ پرانے ماڈل لا کر کے پھر چلانے ہیں۔ تو نے باراتیں پھر اونٹوں پہ اور ریڑیوں پہ لے جانے میں خیر سمجھی ہے، جب رب نے تجھے یہ دنیا میں اچھا دیا ہے اور اچھے سے اچھا لیتا ہے، جو دین میں سب سے اچھا ہے وہ کیوں نہیں لے رہا؟ نسل کو بڑھانے کے لیے تیرے محمد کا طریقہ تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، نسل کشی کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں مجھے ذرا ترجمہ سنیے، اور اس کے بعد جہاں لانا ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ اعضاء بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے اعمال بتائیں گے، یومئذ یوفیہم، ان ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ دے گا، دینہم الحق، حق کو چھوڑ کے جو انہوں نے باطل کو اپنایا تھا سامنے آئے گا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، پھر پتہ چلے گا جو رب نے اتارا تھا وہ حق تھا، جو قرآن اتارا تھا وہ حق تھا، جو شریعت اتاری تھی وہ سچ تھا، جو پیغمبر بھیجے تھے وہی حق تھے، باقی لوگوں کے صرف دعوے تھے، قربتیں تھی، کسی کام کی نہیں آئیں۔ اب اللہ اس کے متصل بعد بولتے ہیں، وہ سنیے، اللہ اکبر، الخبیثات للخبیثین، مگر ٹولے اپنے اپنے، خبیث روحیں خبیث روحوں کے ساتھ، خبیث لوگ خبیث لوگوں کے ساتھ، خبیث سوچیں خبیث سوچوں کے ساتھ، گندی سوچ گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکر گندی فکر کے ساتھ، گندا عقیدہ گندے عقیدے کے ساتھ، گندے اعمال گندے اعمال کے ساتھ، ان کا انتخاب ہے تو مکھی، وہ شہد کی مکھی ہے، اتنی پیاری نہیں ہے، مگر یہ دوسری مکھی کتنی خوبصورت، کتنے تاج، کتنے رنگ بھرے ہیں، کتنا حسن، کتنا جمال، کتنی ماشاءاللہ وضاقتہ کا حسن ہے، دیکھ کے بندے کا دل للچائے، کیا بات ہے، مگر بیٹھے گی کہاں؟ گندگی پہ۔ صاف چیز رکھیے، چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھے گی، اور سینکڑوں گندگی کے ڈھیر ہوں، اوپر سے گزر کر کے بھی جا کے پھول پہ بیٹھے گی، کیونکہ شہد کی مکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مومنوں نبی کی سیرت پہ بیٹھو، شیطان کے پلندوں پہ، گندگیوں پہ، آوارگیوں پہ، فحاشی عیاشی پہ، ان کے مقولوں پہ، ان کے جملوں الفاظ گانوں ترانوں پہ، ان کے میوزک ناچ اور جو ہے ان کے انداز پہ، رقص پہ نہیں جاؤ۔ تیرے پیغمبر کی اپنی ادائیں ہیں، تجھے حرکات و سکنات کرنی ہیں تو مسجد کی طرف چل کے آ، تیرا ایک ایک قدم جنت میں ہے۔ علم کی طرف قدم اٹھا، فرشتے تیرے نیچے پر بچھائیں گے، کوئی ریڈ کلین نہیں، یہ وہ زون ہے جہاں ملائکہ کے پر بچھتے ہیں۔ تو ایک قدم اٹھا، تیرا رب اس قدم کو ایک زمین اور آسمان کے مابین مسافت جتنا سٹیپ اور گریڈ اوپر دے دے گا۔ اتنی تیز ترین لفٹ دنیا میں نہیں ہے کہ تو جسٹ ایسے سے ایسے کر، قدم سے قدم اٹھا، اور اللہ اسے آسمانوں جتنی جو ہے وہ رفعت اور بلندی اور عروج دے دے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ خبیث مرد خبیث عورتوں پہ مرنے والے، خبیث عورتیں خبیث مردوں پہ مرنے والے، ایک دوسرے کے تعریف کرنے والے، گروپ بنانے والے، NGOs بنانے والے، مر مٹ جانے والے۔
لیکن ساتھ سنیے ہمارے کون ہیں؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ غریب سے غریب تر ہوگا، نہانے کے لیے شاید پانی بھی میسر نہ ہو، لیکن سوچ پاکیزہ تیمم کر کے آ جائے گا، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت اپنا کے آئے گا۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی تہذیب پاکیزہ ہے، رنگ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، یہ ہے میرا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، ان پاک باز لوگوں کو ساری دنیا جو مرضی تانے دیتی رہے یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ حضرات دیکھیے، ساری دنیا مل کے گندگی اٹھائے، گندگی کرے، میں بولوں گا تو برا لگے گا۔ میں ان شعبوں کو جانتا ہوں جہاں کام ہی صرف بچوں کے ساتھ بدکاری کا ہے، شعبوں کے شعبے، ہاسٹلز کے ہاسٹلز، شہروں کے شہر، آبادیوں کی آبادیاں، گھروں کے گھر، دکانوں کی دکانیں، گوداموں کے گودام اسی کام میں مبتلا ہیں۔ لیکن میرے نبی کی سنت سمجھ کے کوئی داڑھی رکھ کے کوئی ان کے اندر داخل ہو کے ویسا کوئی ایک کام کرے، اچھال کے پورے اسلام کو رگڑا جائے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ شہزادگیاں کرتے پھریں تو یہ جی فیشن ہے، یہ جی سٹائل ہے، یہ جی اب برانڈ بن چکا ہے، اب یہ جی فیشن ہے، یہ جی ساتھ میں لڑکا رکھنا۔ لوط علیہ السلام تو ویسے ہی بدنام ہو گئے، لواطت ان کے نام پہ ڈال دی گئی، حالانکہ وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے، مگر نام میرے یاروں نے رکھا تو لوط علیہ السلام کے نام پہ رکھا، لواطت۔ ڈوب مرنے کا مقام تھا اس لغت کو بنانے والے کے لیے۔ جس پیمبر نے صفائی ستھرائی پاکیزگی طہارت پہ مبنی نظام دیا، اور ظالموں کیوں مر رہے ہو؟ اور کچھ نہیں، اگر چلنا ہے تو پاکیزہ طریقے سے میری بیٹیاں نکاح میں لے آؤ، رسوا نہ کرو۔ مگر جس قوم کو برباد کیا گیا وہ سارا کچھ کر کے، لیکن ایک داڑھی والا، ایک کوئی جو ہے وہ نمازی، عموماً ان کے روم میں ہم کہا کرتے ہیں سارے نمازی، بلکہ کوئی نمازی جوتا چور نہیں ہوتا، نمازیوں کے روم میں کئی جوتا چور آ جاتے ہیں۔ لیکن کسی ایک کی بد تہذیبی کو، گندگی کو اٹھا کے پوری قوم پہ، اسلام پہ بدنامی کا باعث بنایا جائے تو اپنی منجی کے نیچے سوٹا پھیریے ذرا۔ میں پچھلے دنوں ملتان تھا، ایک سوال آیا، جناب آپ مدرسے کی بچوں کی تحفیظ القرآن کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں تو یہ ہوتا ہے بچے بچائیں یا قرآن پڑھائیں اور حفظ کرائیں۔ افسوس ہے ایسے جملے کے اوپر۔ تو نے اپنی بیٹی کو کبھی ماسٹر کراتے ہوئے، بی ایس کرواتے ہوئے پتہ کیا کہ تیری دنیا بن رہی ہے یا تیری کلی اجڑ رہی ہے؟ تو نے پوچھا کبھی؟ نمبر تو میں ہی لگاتا ہوں نا، اسائنمنٹس تو میرے پاس ہے، یہ 12 نمبر کے بدلے میں کیا کیا بیچ آتی ہے تجھے خبر ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ مومن تو استاذ ہے تو تو بھی مومن ہے، شاگرد ہے تو وہ بھی مومن ہے۔ تو نے رستہ ہی وہ اپنا لیا ہے کہ جس میں صرف روٹی، صرف پیسہ، صرف مال، وہ گٹھڑیاں باندھ رہا ہے جو تیرے ساتھ جان ہی نہیں ہے۔ پتہ کر ایم فل کن شرطوں پہ ہوتا ہے؟ کبھی پتہ کیا کہ بچی کو ایم فل کروائیں؟ یا میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ تو عزت مند ہے، تو جب دل میں آئے مسجد اور مدرسے کے بارے میں بول دیا کر، کسی ایک فرد واحد کے فعل کو لے کے پوری شریعت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو اور سیرت کو داغدار کرنے کی بھونڈی کاوش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بولتے ہیں ہمیں علم ہے۔ کہاں سے بولتے ہیں؟ ہمیں علم ہے۔ رب کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں کی تھی کہ بیٹیاں پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوں تو عزت نام کی کوئی شے بچی ہی نہ ہو، الا من رحم ربی۔ جہاں نکالا ہے، جس کاروبار میں ڈالا ہے، ہواؤں میں اچھالا ہے، ایئر ہوسٹس بس ہوسٹس بنایا ہے، سیل گرل، کال گرل، جو تو جہاں بنا کے بڑا ایزی فیل کر کے خود کو جو سوسائٹی کو نظام دے رہا ہے، یہ تیری حریت نہیں، تیری حریت کے جنازے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جو کام پیور مرد کر سکتے تھے وہاں بھی عورتوں کو لا کے دے دیا کہ جن کے لیے ان بیچاریوں کی وہ ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے، مگر مجبوری ہے کہ وہ ہوں گی تو بات چلے گی۔
تو نے رویے اپنائے ہیں، ذرا سن لے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ میں اس اشارے کو اللہ نے تو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جائیں کہ آپ کی نظر کچھ ایسا دیکھے جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کسی کے گھر بھی دستک دیے بغیر، تو کراچی سے آیا ہے، فیصل آباد پہنچا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، ایک بار دستک دی، دوسری بار، تیسری بار، گھر والا نہیں نکلا تو لوٹ جا، تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر گھر والا نکل کے بھی کہہ دے کہ میں ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تو اس پہ مسلط نہیں ہونا، تو لوٹ جائے گا، تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ وہ میں اتنا سفر کر کے ہوں، میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں آیا ہی آپ کے لیے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو لوٹ جا، تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، یہاں اجازت نہ ملے، مگر عزتیں نکال کے میدانوں میں لا کے، بازاروں میں لا کے، گھما پھرا کے، اور جو ہے پیج بنا کے مختلف ایپس کے اوپر لا کے، دولت اور پیسہ بڑا کما رہی ہے جی بیٹی، بڑا نام ہے، بڑے فالوورز ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، اور ان کو فالو کرنے والے، ان پہ مرنے والے، اور ان پہ مختلف اچھے برے کمنٹس کرنے والے، الخبیثات للخبیثین۔ پتہ کر ذرا حضرت اس حوالے سے آخری گزارش، ابھی بات اور چلے گی، میں انہی آیات کو اٹھاؤں گا کیونکہ آگے بہت کچھ پڑا ہے، کیسے اسلام نے عورت کو، مرد کو، اور اس نظام کو چلانے کے لیے، شادیوں کو بڑھانے کے لیے سیکس پاور کی ضروری اور جائز راہوں پہ لا کر کے شیطانی خطوات اور سٹیپ سے بچانے کے لیے کتنے خوبصورت انداز، اصول، قاعدے اور ضابطے دیے، سارا آگے پڑھا ہے۔ یہ سورۃ النور ہے۔ ایسے نہیں پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو پڑھاتے تھے، ترجمہ کرواتے تھے، کورس کرواتے تھے، لیکن ہم بھول گئے۔ آئیے سنن ابن ماجہ کی طرف۔ یہ آپ کو اور مجھے جو ویکسینز لگ رہی ہیں، اللہ کرے ایسے نہ ہو، جو اس کے بارے میں منفی پراپوگنڈا، اللہ کرے نہ ہو۔ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلیوں سے نہیں بچا، وہ موت سے نہیں بچتا۔ اگر یہ ریئلٹی ہے، مومن کو تو ایک زہر بھی فری میں نہیں دی جاتی۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ کو زہر بھی فری میں نہیں ملتی، اور ایسی چیزیں پلاننگز کیا ہوں گی، ڈاکٹرز حضرات کی، اہل علم کی رائے اپنی جگہ، لیکن مجھے تاریخ گواہ ہے دشمن اتنا خیر خواہ کبھی نہیں ہوتا، مہربان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ 100 سال پہلے کی سوچتا ہے، وہ لمبی پلان کرتا ہے۔ آپ اور میں بس اس کی جو ہے ہاں میں ہاں ملا کے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا تھا، ایک چوزا بولا، کوے کو دیکھا، سارے بول اٹھے۔ جو ایک نے بولا ہماری اپنی کوئی سوچ، تحقیق، ریسرچ، اللہ کرے ہوتی، مگر سن لیجئے، فرمایا ولا فش الزنا فی قوم الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں رحمان کا انداز، نسل کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت، حیا اور نکاح، اس کی بقا ختم ہو جائے، اور قوم زنا اور صفا پہ، آوارگی اور گندگی پہ بےہودہ اور بے باک ہو جائے، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے معدے جکڑتے ہیں، پیٹ جکڑتے ہیں، کینسر ہوتے ہیں، طاعون ہوتی ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، اور پھر ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کے نام ان کے اسلاف نے سنے نہیں ہوتے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خود خرید کے، میں نے اتنا زندگی میں دشمن باپ نہیں دیتا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے کبھی زہر دے اور اسے پتہ بھی نہ ہو یہ کیا کرے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ بس قیافے، اللہ کی حفاظت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں نے جی یہ پڑھ کے لگ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہو، موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، میرا ایمان ہے، برحق ہے، ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے، اسی پل آ جائے، مجھے کھڑے آ جائے۔ کس نے دیکھے ہیں 2 سال؟ کسی نے نہیں دیکھے، لیکن یہ سزا ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، وبا ہے، دغا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے یا سچ ہے، تیرے اعمال بتائیں گے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، بری کرتوتوں کے نتیجے بھی برے نکلتے ہیں، اور پھوڑا بن کے جسم میں نکلے تو پہلے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ پس جائے، پیپ نکل جائے، دبایا جاتا ہے، نہ ہو تو کٹ لگایا جاتا ہے اور ریموو کیا جاتا ہے، دوا سے ٹھیک نہ ہو تو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ شاید کہ تیرے میرے تلف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ ہم اس قدر بےہودہ ہو گئے ہیں
اس قدر آوارہ ہو گئے ہیں، اس قدر آزاد ذہن ہو گئے ہیں کہ قرآن کے جملے بھی برے لگتے ہیں، حدیث کی بات پابندی لگتی ہے، اور اس سے آزادی ضروری سمجھی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی پس پشت، احادیث کے بارے میں بھی جو ظالم اٹھتا ہے اپنے منہ میں آتا ہے بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم اپنے ایمان کی غیرت، اپنی تہذیب کی انفرادیت اور دین کی اکملیت اور اللہ کے قرآن کی اقوم ہونے کی حیثیت کا پتہ چل جائے، اور پھر ہم لوٹ آئیں تو شاید اللہ عذاب سے بچا لے قوم یونس کی طرح، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ لوٹیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، باتیں اپنی ہیں، جتنا بولوں پیٹ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرا ہی معاشرہ ہے، میری ہی سوسائٹی ہے، یہ میرے ہی لوگ ہیں، یہ میرے ہی رشتہ دار ہیں، یہ میرا ہی گھر ہے، یہ وطن بھی میرا ہے، یہ لوگ بھی میرے ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں ہم جس کے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا میری ہے، لیکن ہم سب اللہ کے ہیں۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آسانی کرے گا۔ ایک سوال بھی ہے کہ اللہ کو 2 سیکنڈز کے اندر یا تھوڑی دیر کے اندر یا کیسے جو ہے وہ راضی کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک مرتبہ اپنی ساری غلطیاں اکٹھی کر کے صرف ایک بول، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، استغفر اللہ، درد دل سے بول، سچا ہو کے بول، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وہ رب بڑی جلدی معاف کرتا ہے، وہ راضی بھی بڑی جلدی ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان پہ موت آ گئی تو ساری زندگی رو رو کے سمندر جتنے آنسو بہا دیے گئے کہ ان میں بحری بیڑے بھی چلیں تو پھر بھی کام نہیں آنا، مگر دنیا میں ایک آنسو، جن بڑے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ، ان میں سے ایک شرک ہے، ان میں سے ایک مرد کے ٹخنے، معمولی کیس سمجھایا آپ نے اور میں نے، ان پہ کپڑا آ جائے تیرے رب کو اتنا برا لگتا ہے، کل قیامت کے دن اس بد نصیب کی یوں ہی اگر موت آ گئی، اس نے توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، اللہ نہ بولیں گے، نہ بات کریں گے، نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ حساب و کتاب میں اس پہ نرمی کریں گے۔ معمولی کیس ہے، اور ہم نے اسے مسلکوں سے جوڑ دیا۔ یہ کام وہابی کرتے ہیں، یہ دیوبندی کرتے ہیں، یہ سنی کرتے ہیں، یہ شیعہ کرتے ہیں، یہ یونیفارم ہے، یہ پہچان بن گئی ہے۔ سیرت کا رنگ کبھی نہیں پہچانا کہ سیرت کیا تھی۔ تیرے محبوب سے بڑھ کر کے خوبصورت پنڈلی کس کی ہوگی؟ سوچئے۔ مگر آپ نے جو کیا وہی حق ہے، وہی بہتر ہے۔ کیا ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟ میرے محبوب کی تہذیب میں، اسلام کے اندر ہمارے ہاں چومنے کے 2 انداز ہیں۔ ایک ہے شفقت اور رحمت اور پیار کے ساتھ چومنا، جیسے عرب دنیا کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز تھی۔ ماتھے کا بوسہ لینا اپنی بیٹی کا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت سے، اور چھوٹوں کا بڑوں کا بوسہ لینا، ہاتھ آگے کرنا، اہل علم علماء اصحاب کا ثابت ہے، کیجئے۔ مگر اس ہاتھ کے بوسے سے قدموں کے بوسے اور سجدوں تلک بات چلی جائے، اور بات بیعت حلال اور حرام سے آگے بڑھ جائے، تو شریعت اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔ جس گھر میں جنات کا سایہ اور وہ ان گھر والوں کو تکلیف دیتے ہوں، جنات کا سایہ ہر اس جگہ ہے جہاں انسان کا سایہ ہے۔ یہ جو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے نا یہ آپ کے مکان سائے والا ہے، یہ بہت بڑا آپ کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے۔ اچھی طرح سن لیں، ہم سارے بس اوقات انسان ہوتے ہیں، ہم سارے بس اوقات جن ہوتے ہیں۔ من الجنت والناس، جو کام ظاہر کرنے والا ہو اور ہم چھپ کے کریں وہاں ہم جن ہوتے ہیں۔ اس جن سے بچیے گا، یہ جو چھپ کے وار کر رہا ہے، چھپ کے تعویذ کر رہا ہے، چھپ کے پیچھے سے چگلی کر رہا ہے، منہ پہ تعریف بعد میں تنقیص کر رہا ہے، تو یہ 2 چہرے، ایک چہرہ ہمارا انسانوں والا ہے، دوسرا جنوں والا ہے۔ سایہ ہر جگہ ہے،
تو سب سے پہلے کرین، ہمارا اپنا کرین، قرآن نے اس کے لیے ٹرم یوز کی ہے کرین، ہمارا سایہ، ہمارا ساتھی، ہمارا ساجی، ہمیں سیدھی الٹی سجھانے والا، الذی یوسوس فی صدور الناس، الخناس، چھپا ہوا داؤ لگانے والا۔ سایہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو ہمارے اپنے اعمال تکلیف دیتے ہیں، ان کو درست کیجئے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، جن کا بھی تکلیف نہیں دیتا۔ کیا جن بھی انسانوں کی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، جی وہ پورے شریعت کے ذمہ دار ہیں اور ان کے اوپر یہ تکلیف موجود ہے۔ میرا سوال ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ نماز میں آپ کا کوئی رکن رہ گیا ہو تو وہ آپ کو پڑھنا ہوگا، مثلا آپ نے پوری رکعت ہی نہیں پڑھی، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، اپنے سجدہ چھوڑا، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ بھول کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس میں سجدہ صاحب کریں گے۔ اگر رکن بھی رہ گیا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی، 2 رہ گئیں، سلام پھیرا، گھر چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے، انہوں نے آ کے بتایا، ذوالیدین نے نمائندگی کی، آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں، نہ میں نے نماز کم ہوئی ہے، نہ بھولا ہوں۔ صحابہ نے کہا جی ایک تو ہوگی، آپ مسجد میں آئے تو صرف سجدہ صاحب نہیں کیا کیونکہ رکن رہا تھا، تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت پھر سے پڑھائی، کمی ہوئی تھی اس لیے سلام سے پہلے سجدہ صاحب کیا۔ نماز میں اضافہ ہو جائے تو سلام پھیر کے سجدہ صاحب ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے التحیات نہیں ہے، سجدہ صاحب کرنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا اگر کمی ہوئی ہے، اور اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سلام پھیر کے بعد میں 2 سجدہ صاحب کر لیں گے اور یہی کافی ہوگا۔ احمد بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، جن کے لیے دعا کا کہا گیا، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ یہ ماشاءاللہ مجھے کچھ ادراک ہو رہا ہے کہ کچھ سوالات نا مسلسل لمبے چوڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ مولانا صاحب کس پانی میں ہیں۔ میں بڑی اچھی طرح بتا دوں، میں کسی پانی میں نہیں ہوں۔ اگر تو یہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ تیاریاں کر کے کروا کے سوال و جواب کی شکل میں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں جو سوال آتا ہے، ہم امام مالک سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ 40 سوالوں کے جواب میں 4 کا جواب دے کے باقی میں کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو باقی بسا اوقات میں نے یہ بھی نوٹ کیا، سوال دے کے لوگ چلے جاتے ہیں، چلیں جی لگے رہیں، جلسوں کو ہم دن رات فیس کرتے ہیں، سوال و جواب مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال کثرت سوال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں یہ جو باقی سوال ہے ان کا انشاءاللہ العزیز ذکر نماز کے بعد کروں گا۔ آج طبیعت بھی کافی علیل تھی، نہیں ہمت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمت دی، تو میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو فوت شدگان ہیں۔ حاجی مریم ان کے جوان بھائی حادثے میں فوت ہوئے، پہلے بیٹے فوت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر دے، اور تمام وہ دوست احباب جو کسی تکلیف میں یا بیماری میں ہیں، اللہ سب کو صحت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔